بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اشکر لی ولوالدیک. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد معزز و مکرم سامعین، حاضرین، معززین، شرکائے مجلس ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم عالی مرتبت سید قاسم حسین شاہ صاحب سبزواری کی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کے لیے آج کی منعقدہ تقریب میں مجھے اور آپ کو حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا. بارگاہ ازدی میں دعا ہے کہ اللہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے، اور ہم سب کو اخروی زندگی کا اثاثہ جمع کرنے کی توفیقات سے مالا مال فرمائے. میں نے کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کیے ہیں ان میں یہی حکم دیا گیا ان اشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ بھی ادا کرو. حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ اللہ جل شانہ کے تذکرہ رحمت کے بعد فوراً ماں باپ کا ذکر لایا جانا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ذات باری تعالی ہے اور سبب مجازی والدین ہیں. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے حکم نامے کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ کی گئی، اور والدین کا اللہ کے شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ شکرانہ ادا کرنے کی تلقین فرمائی گئی. والدین اللہ کی رحمتوں کا روپ ہیں. بالخصوص اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ماں کے وجود میں جو محبتیں بھر دی ہیں، جو پیار رکھ دیا ہے، اس کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے. اللہ نے اس کے لہجے کے اندر جو مٹھاس رکھی، اولاد کے لیے جو بے پایاں شفقتوں کا جذبہ رکھا، تو یہ ایک ایسی دولت ہے کہ جو آپ کو کہیں سے بھی میسر نہیں آئے گی. تو جو لوگ احسان فراموش نہیں ہوتے وہ اپنے والدین کو کبھی بھی فراموش نہیں کرتے. ان کی زندگی کے اندر بھی ان کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کوشاں رہتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ والدین جب انتقال کر جائیں تو ان کے حق ختم نہیں ہو جاتے،
حدیث پاک میں آتا ہے 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے واجب الادا رہتے ہیں. ان میں سے پہلا حق الصلاۃ علیہما، ان پر جنازہ پڑھنا ہے. ماں باپ کے انتقال کے بعد جو پہلا حق اولاد کے کندھوں پہ واجب الادا ہوتا ہے وہ ان کا جنازہ ہے. تجہیز و تکفین یہ اس کے زمرے میں ہے. خوش نصیب ہیں وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کا جنازہ شرعی ضابطوں کے مطابق اور مسنون طریقے کے ساتھ ادا کرنا جانتے ہیں. ورنہ میں ایسے اشخاص کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنی سکی والدہ کا جنازہ پڑھا ہی نہیں، سکے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا. آپ کہیں گے کوئی ایسا بد نصیب بھی ہو سکتا ہے جس نے ماں کا جنازہ نہ پڑھا ہو، وہ پھر یہاں ہوگا نہیں، سفر پہ ہوگا. تو میں نے کہا کہ سفر میں نہیں تھا، وہ جنازگاہ تک پہنچا ہے، وہاں جا کے کھڑا رہا ہے، جنازہ نہیں پڑھا. تو آپ کو حیرت تو ہو رہی ہوگی، لیکن ایسے بد نصیب لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں. یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں اور ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں رسماً کھڑے ہوتے ہیں، اور جب اپنے ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں تو یہاں بھی ان کو رسم ہی ادا کرنا پڑتی ہے. وہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن جنازہ انہیں چونکہ آتا ہی نہیں ہوتا تو رسماً کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، اور دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ. مجھے بتائیے اس شخص سے بڑا بدبخت اور بد نصیب کوئی ہو سکتا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ ان کے انتقال کے بعد ان سے فراڈ کر رہا ہو؟ تو یہ پہلا حق تھا والدین کا کہ ان کا جنازہ پڑھا جائے. دوسرا حق والدین کا استغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا، ان کے لیے مغفرت کی اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنا. ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرنے والے خوش نصیب خود بھی اس کا حصہ پاتے ہیں. میں نے کتب تصوف میں پڑھا ہے جو روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اہتمام کے ساتھ ان کے لیے دعائیں مانگے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، ساری زندگی اس شخص کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی. یہ اس شخص کو صلہ ملتا ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کا تسلسل ٹوٹنے نہیں دیتا. تو نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتی ہے اور تسلسل کے ساتھ دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھتی ہے. اور بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ خالی نہیں موڑتا. ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. تمہارا رب حیا کرنے والا زندہ اور کریم ہے. بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ. جب انہوں نے مجھ سے ہی مانگا ہے تو اگر میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا؟ اگر میں نے بھی ان کو خالی موڑ دیا تو وہ کس دہلیز پہ جائیں گے؟ تو جب بندے اس کے حضور ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی موڑ. پھر وہ کریم کرم نوازیاں فرماتا ہے. تو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعاؤں کا سلسلہ یہ اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے ایک دعا مانگا کرتے تھے اور وہ یہ تھی اللہم اغفر لابی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہ. اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کو بھی بخش دے. حضرت محمد بن سیرین جلیل القدر تابعی گزرے ہیں، وہ جب بھی دعا کرتے تھے تو یہ کہتے تھے اللہ ابو ہریرہ کو اور ان کی ماں کو بخش دے. کسی نے کہا تمہیں کوئی خاص ہمدردی ہے ان کے ساتھ؟ کہا ہاں ہمدردی کا رشتہ بھی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ان کی دعا کا مصداق بنا رہا ہوں، ان کی دعا اپنے حق میں لے رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ابو ہریرہ اور اس کی ماں کے لیے بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے.
تو میں گویا دعا کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو اپنے حق میں لے رہا ہوں۔ تو ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سلسلہ اولاد کی خوش بختی ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر اولاد 5 گانا نماز کی عادت رکھتی ہوگی تو اہتمام سے دعا نہ بھی کرے تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ ایک شخص کے 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، سارے نمازی ہیں، اور ہر نماز میں کتنی مرتبہ یہ دعا مانگتے ہیں، تو کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ قبولیت ہو جاتی ہے اور اللہ کی خاص رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں اور بندے کی تار بھی جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنا ان کے انتقال کے بعد دوسرا حق ہے جو اولاد کے ذمے واجب الادا ہوتا ہے۔ ویسے جس دور میں ہم جی رہے ہیں تو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ دعا نہیں مانگنی چاہیے، تو صاحب دعا کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، جب بھی مانگو در رحمت کھلا ہوا پاؤ گے۔ دنیا داروں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے، اس وقت تو صاحب سوئے ہوئے ہیں، ان کا نیند کا وقت ہے، لیکن ہم اس سے مانگ رہے ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند کیا اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ دن کو مانگو عطا ہوگا، شام کو مانگو عطا ہوگا، آدھی رات اٹھ کے کنڈا کھڑکاؤ در رحمت کھلا ہوا پاؤ، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی۔ آؤ تو صحیح، دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے، لیکن اللہ سے جس زبان میں مرضی مانگو، عربی میں مانگو، عجمی میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، نظم میں مانگو، نثر میں مانگو، اقبال کے لہجے میں طلب کرو، سعدی کے انداز میں مانگو، رومی کی طرز پہ ہاتھ پھیلاؤ۔ اگر کچھ مانگنا نہیں آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ آؤ تو صحیح، دست طلب دراز تو کرو، وہ تو کریم ہے۔ دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو پکارو گے نہیں تو وہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ تم مانگتے رہو، اس کے حضور سجدہ ریزیاں کرتے رہو، اس کے آگے اپنی حاجتیں رکھتے رہو، وہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ دنیا دار اگر دے دیں تو ان کے خزانوں میں کمی آ جاتی ہے، اس کے خزانے لامحدود ہے، سارے بندوں کو ان کی طلب کے مطابق عطا کر دے، پھر بھی اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ 7 سمندروں کے اندر ایک سوئی کے نکے کو بگھویا جائے تو جتنا پانی لگتا ہے اور اتنی کمی اس سمندروں میں آتی ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی ہی کمی بھی نہیں آتی۔ تو اس لیے اس سے طلب کرو، اس سے داراز کرو، وہ کریم ہے، اس کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں۔ بت کے آگے ہاتھ جوڑے زلیخا کھڑی ہو جاتی ہے سر شام، اور کیا کہتے ہیں یا صنمی یا صنمی، اے میرے صنم، اے میرے بت، مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ اب وہ مٹی کا مادو بلا اس کی ضرورت کیسے پوری کرے، اس کی فریاد کیسے سنے، لیکن اس کا اعتقاد ہے، سر شام کھڑی ہو جاتی ہے روزانہ ہاتھ باندھ کے یا صنمی یا صنمی، یوسف ملا دے۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر ہو گیا، بڑھاپا طاری ہو گیا، عمر بیت رہی ہے، ایک دن نیند کا جھٹکا آیا، یا صنمی پکار رہی تھی کہ نیند کے جھٹکے کی وجہ سے زباں بل کھا گئی اور کہا یا سمادی یا سمادی، کہا جبریل جلدی جا، یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے۔ یا اللہ تجھے تو نہیں پکار رہی، یہ تو یا صنمی کہہ رہی تھی، صرف زبان بل کھا گئی تو صنم کی بجائے صمد کا لفظ زبان پہ آ گیا۔ کہا میں جانتا ہوں، لیکن اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے اس نے کوئی جواب نہیں دیا، آج جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا نا، اور اگر میں نے بھی جواب نہ دیا میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ جا بچھڑی کو یوسف ملا دے، تو کوئی آئے تو صحیح، دست طلب داراز تو کرے، جھولی پھیلائے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی سچی طلب لے کر تو آئے، کوئی جھولی لے کر تو آئے، اس کی رحمتیں اس پہ برس جائیں گی۔ تو کہا مانگو، اس سے طلب کرو، وہ تمہاری جھولیاں بھر دے گا۔ تو ماں باپ کے لیے جب کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو ماں باپ کو تو برکتیں نصیب ہوتی ہوتی ہیں، مانگنے والے کی جھولیاں بھی بھر جاتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جو جمعہ کے دن جا کے اپنے ماں باپ کی قبر پہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے
اس کے ماں باپ کو بھی بخش دیا جاتا ہے، تلاوت کرنے والے بیٹے کو بھی بخش دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازیاں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں۔ تو دوسرا حق ماں باپ کا انتقال کے بعد ان کے لیے دعاؤں کا ہے۔ تیسرا حق انجاز الوعد، ان کے وعدے پورے کیے جائیں۔ مطلب انہوں نے جو وعدے کیے تھے، مخلوق سے بھی کیے ہو سکتے ہیں اور خالق سے بھی۔ اللہ سے وعدہ، کوئی منت مان لی تھی، پوری نہیں کر پائے چلے گئے، تو اولاد اس کو پورا کرے۔ مخلوق سے وعدے تھے، وہ کسی وجہ سے پورے نہیں ہو سکے، تو ماں باپ کے ان وعدوں کو اولاد پورا کرے، ان کی حتیٰ کہ ان کی آرزوؤں کو بھی پورا کرنا۔ ماں کی خواہش تھی ایک خوبصورت مسجد بنے، ماں کی آرزو تھی یہ غریب رشتہ دار ہیں ان کی بیٹیوں کی شادی ہو جائے، ماں کی آرزو یہ تھی کہ یہ ہو، وہ کر نہیں پائیں، زندگی نے مہلت نہیں دی۔ اگر اولاد کے پاس استطاعت مالیہ موجود ہے تو وہ ان آرزوؤں کو بھی پورا کرے، لیکن جو ان کے وعدے تھے ان کو تو ہر صورت پورا کرے، بلکہ ان کے جو معمولات خیر تھے، جو اچھے کام انہوں نے شروع کیے تھے، ان کاموں کو ختم نہ ہونے دے۔ چوتھا حق والدین کا اولاد کے ذمے انتقال کے بعد وہ ہے بر الاصدقاء۔ باپ ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ، ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ خالہ ماں کی جگہ پہ ہے، چچا باپ کی جگہ پہ ہے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ماں باپ کی خوشنودیوں کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو یہ چار حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد ایک حدیث پاک میں آتا ہے اولاد کے ذمہ واجب الادا ہوتے ہیں۔ ویسے تو مختلف احادیث میں اس کے علاوہ بھی حقوق کا ذکر ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے ایک رسالہ لکھا جس میں مختلف احادیث سے استنباط کر کے انہوں نے 12 حق لکھے ہیں جو اولاد کے ذمہ واجب الادا ہوتے ہیں مرنے کے بعد۔ ان میں سے 12 حق یہ ہے کہ اچھے برے عمل قبر میں ماں باپ کو پیش کیے جاتے ہیں، اچھے ہوں تو خوش ہوتے ہیں، برے ہوں تو پریشان ہوتے ہیں، تو اولاد نیک ہو جائے تاکہ قبر میں ان کے ماں باپ کو خوشی اور آسودگی نصیب ہو۔ تو ماں باپ کے حق ہیں مرنے کے بعد بھی، ان کے حق ہیں زندگی میں بھی۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے حقوق کا خیال کرتے ہیں، چونکہ یہ اللہ کی رحمتوں کا ایسا روپ ہے۔ اگر اللہ کی رحمتوں کا مجسم روپ دیکھنا ہو آپ نے تو وہ ماں باپ کا پاکیزہ وجود ہے۔ اللہ نے ماں باپ کو محبتوں کا وہ مجسمہ بنایا ہے، وہ پیکر بنایا ہے، اللہ کی رحمتوں کا وہ روپ ہے کہ جن کے پیار کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ میں سڑک پہ سے گزر رہا تھا تو ایک بہت بڑا ترازو نصب تھا جس پر کنٹینر تولا جا رہا تھا، تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آج اتنے بڑے بڑے ترازو ایجاد ہو گئے ہیں جن پہ پورا کنٹینر ماں ساز و سامان کے تولا جا سکتا ہے، لیکن آج تک ایسا ترازو ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کا پیار بھی تولا جا سکتا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں، ماں جب پیار سے دیکھ رہی ہوتی ہے لگتا ہے جیسے عرش سے رحمت اتر رہی ہو۔ اللہ نے ماں کے سینے میں وہ درد، وہ درک، وہ محبت اور وہ الفتوں کا جہاں آباد کیا ہے کہ نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے، اور سینے میں جو اولاد کے لیے درد اور درک رکھا گیا ہے اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ایک شاعر ہوا ہے تابش، اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، کہا ایک دن میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ماں اب بھی میرے بستر پہ پھونکے مارتی کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ اس کی محبت کا رنگ ہے، یہ اس کی الفتوں کا روپ ہے۔ اولاد کے لیے اس کے سینے کے اندر جو رکھا ہوا جہان ہے جسے ممتا کہا جاتا ہے، اس ممتا کا کوئی بدل یا نعم البدل موجود نہیں ہے۔ وہ ایک بہت بڑے مفکر گزرے ہیں سید خورشید گیلانی، تو انہوں نے لکھا اپنی والدہ کے انتقال پر کہ اعلی نسب ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لطف کہاں
جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے۔ عالی جناب حضرت صاحب خطیب پاکستان، کیا کیا لفظ بولے جاتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں وہ سرور کہاں جو ماں کی زبان سے اوئے مٹھو کے اندر رکھا گیا ہے۔ تو اللہ نے ماں کے پیار کے اندر، ماں کی محبت کے اندر اونچی کرسیوں پر بیٹھنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے میں۔ تو ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، ماں کا تو پھر لہجہ ہی جو ہے وہ رحمتیں اتارتا ہے۔ جب وہ بیٹا کہہ کے پکار رہی ہوتی ہے، لگتا ہے عرش سے رحمتیں اتر رہی ہیں اور بندے کو اپنے حصار میں لے رہی ہیں۔ تو وہ اللہ کی رحمتوں کا ایک روپ ہے۔ میں اور آپ کون، میری اور آپ کی حیثیت ہی کیا، ماں کی کمی کو تو میرے حضور نے محسوس کیا۔ ابوا کی وادی ہے اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے آخری لمحے ہیں، اور وہ جان گئی کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ انہوں نے ام ایمن کو بلایا، کہا سیدہ برکہ کو کہ اس میرے بیٹے کو لے جاؤ اور بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کے آخری لمحے آ گئے ہیں۔ پھر حضور کو آغوش میں لیا۔ سیدہ آمنہ کچھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ جو آخری باتیں کی سیدہ آمنہ نے وہ یہ تھی کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وَذِكْرَ باق وَوَلَدْتُ تُہْرَا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اچھے ہوں ان ماؤں کا ذکر نہیں مٹا کرتا۔ یہ آخری لفظ تھے سیدہ آمنہ کے سلام اللہ علیہا کے۔ اس کے بعد سانس ٹوٹ جاتی ہے اور حضور ماں سے لپٹ جاتے ہیں۔ امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا۔ تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو جاتا ہے، وہیں تدفین ہوتی ہے، پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے قبر پہ رکھ دیتے ہیں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا، تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ تو ایک دن پھر حضور مدینہ المنورہ میں نماز شاہ پڑھانے آئے تو تا حد نظر صحابہ ادب کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو آج حضور کو اپنی ماں یاد آئی بڑی شدت کے ساتھ، اور چشمان رحمت سے آنسو برسنے لگے، اور پھر فرمایا کہ لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اور اس میں وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی اور مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی، فرمایا لوگوں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات سن لو، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ تو یہ محبتوں کا ایک روپ ہے، یہ محبتوں کا ایک رنگ ہے۔ کائنات کے اندر بڑے رشتے ہیں لیکن جو بے لوث رشتہ ماں کا ہے آپ کو کہیں مل ہی نہیں سکتا ہے۔ نعم البدل تو نعم البدل رہا، بدل بھی میسر ہوئی ہے۔ تو یقیناً ماں باپ کا اس دنیا سے چلا جانا یہ ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے شاہ صاحبان کو اللہ صبر جمیل دے اور ان کی والدہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے، ہم سب کی اخروی زندگی کو نور نور کر دے، ہم سب کو اپنی پناہوں کا حصار دے، دنیا آخرت کی بلائیاں ہم سب کا مقسوم کرے۔ وعدہ تھا حاضر ہو گیا، بس جتنا عرض کرنا ممکن تھا آپ کے سامنے کر دیا۔ میری صحت کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعاؤں میں یاد رہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ۔ دوست کھڑا کوئی نہ ہو، بڑی مہربانی۔